بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجئے کہ آج سے 1400 برس پہلے، جب نہ تو موٹر گاڑیوں کا وجود تھا اور نہ وہیکل کارخانے وجود میں آئے تھے، نہ جنگلات فنا ہو رہے تھے اور نہ دریاؤں میں زہر گل رہا تھا، ماحول میں آلودگی آج کی طرح رچی بسی نہیں تھی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحول کو کثافت سے پاک رکھنے اور فضا کو آلودگی سے محفوظ کرنے کی تعلیم و تلقین فرمائی۔ اصولی ہدایات، مؤثر تعلیمات اور عملی اقدامات، تینوں طرح سے ماحول کی پاکیزگی کو یقینی بنایا۔ یہ کائنات انسانوں کے لیے خالق حقیقی کی صنائی کا خوبصورت تحفہ ہے، اور اس کی تمام جاندار اور بے جان چیزیں انسانوں کے لیے حسین نعمت ہیں۔ اس کائنات کی خوبصورتی، دلکشی اور تازگی کی حفاظت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اسے فروغ دینے میں اپنی قوت و صلاحیت لگانے کی ضرورت کا احساس دلایا، اور فطرت کے عطیات کو فطری قوانین کے مطابق برتنے کی تلقین فرمائی، تاکہ انسان خود بھی ماحول کی پاکیزگی سے لطف اندوز ہو سکے اور دوسرے جانداروں کو بھی راحت پہنچا سکے اور رب کریم کا شکر ادا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ ترجمہ: اللہ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آج ضرورت ہے کہ ہر فرد اسوہ رسول سے رہنمائی لیتے ہوئے ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ قدرت نے جس طرح اپنی تخلیق میں تناسب، توازن اور اعتدال رکھا ہے، اس کا مطالبہ ہے کہ بندے بھی اسی طرح اپنے عمل میں اعتدال و توازن رکھیں اور قدرت کی تخلیق میں خلل نہ ڈالیں۔ قدرت کے مقرر کردہ اس توازن کی حکمت کو سمجھنا، اسے اپنی عملی سرگرمیوں کا موضوع بنانا، اسے اپنی نفع رسانی سے جوڑنا، اس سے استفادہ کرنا، اس کا توازن برقرار رکھنا، اس میں خلل پیدا نہ کرنا انسان کی ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 5 سے 9۔ ترجمہ: سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے، تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ وزن قائم رکھو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں ہیں، ہر طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی اور دانہ بھی۔ تو اے جنوں انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ماحول کے تحفظ کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بنیادی حکم یہ ہے کہ گندگی پھیلانے سے پرہیز کیا جائے، خاص طور پر پبلک مقامات کو گندگی سے بچایا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سایہ دار درخت کے نیچے، راستے میں اور مسجد میں گندگی پھیلانے سے شدت سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جو لعنت کا سبب ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، وہ لعنت والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے میں اور سائے میں غلاظت کی جائے۔ پبلک مقام کی جامع شکل عہد نبوی میں مسجد تھی، چنانچہ آپ نے مسجد میں تھوکنے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی ہمارا آدھا ایمان ہے۔ بس ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں صفائی کی تلقین بڑے واضح اور مؤثر انداز میں کرتا ہے۔ آج ہم جن مسائل، جن میں کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ شامل ہیں،
اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں انفرادی طور پر صفائی کے اصولوں کو اپنانا چاہیے، اور کوڑا غلاظت اور گندگی کے جو ڈھیر ہیں ان کو انہی جگہوں پر ڈسپوز آف کرنا چاہیے، پھینکنا چاہیے جہاں پر وہ مقامات بنائے گئے ہیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔